حفیظ جالندھری صاحب نے اصحاب فیل یعنی ہاتھی والوں کے حملے کی صبح کا بیان اپنے ان اشعار میں کیا۔ بالآخر نور نے اس رات کے آثار بھی سمیٹے، ہوئے تیار عبد المطلب اور ان کے سب بیٹے۔ دعا مانگی جناب آمنہ کو پاس بٹھلا کر، کہ اے کعبے کے مالک نصرت غیبی مہیا کر۔ یہ عالی شان بچہ جو ابھی ہے بطن مادر میں، بشارت تھی کہ اس کا نور چمکے گا تیرے گھر میں۔ اسی کے واسطے سے ہم دعا کرتے ہیں اے مالک، سوا تیرے کسی سے ہم نہیں ڈرتے ہیں اے مالک۔ بچا لے یورش دشمن سے اپنے گھر کی حرمت کو، بچا لے آل اسماعیل کے سامان عزت کو۔ دعائیں مانگ کر اٹھے فراز کوہ پر آئے، یہاں سے فوج دشمن کے انہیں نقشے نظر آئے۔ غبار اٹھتا نظر آیا حرم کے ایک کنارے سے، فلک کا رنگ پھیکا پڑ گیا تھا اس نظارے سے۔ چڑھی آتی تھی کعبے پر گھٹا ظلمت کے صحرا سے، ستارے ڈر کے مارے ہو گئے روپوش دنیا سے۔ سحر نے بستر مشرق سے لی جب اٹھ کے انگڑائی، افق پر کالے کالے ہاتھیوں کی چھاؤنی چھائی۔ ہنسا شیطان کہ بر آنے لگی اس کی امید آخر، بڑھایا ابرہہ نے فوج سے فیلے سفید آخر۔ قطاریں ہاتھیوں کے پیچھے پیچھے بڑھتی آتی تھیں، بروئے کعبہ یہ کالی گھٹائیں چڑھتی آتی تھیں۔ کہیں آنکس کہیں تیغے کہیں برچھے چمکتے تھے، مہاوت ہاتھیوں کو ریلتے تھے کفر بکتے تھے۔ حرم کی حد میں یوں جب چیرہ دستی کا سما دیکھا، زمین خوف سے تھرا کے سوئے آسماں دیکھا۔ ہاتھی سجدے میں گرے تو شاعر نے اپنے ان اشعار میں بیان فرمایا۔ اٹھائی تیغ اب غصے میں عبد المطلب اٹھے، فدائے کعبہ ہو جانے کو باغیظ و غضب اٹھے۔ مگر اٹھتے ہی ان کو اور ہی نقشہ نظر آیا، جلال رب کعبہ کا عجب جلوہ نظر آیا۔ حرم کی حد میں آیا اب رہا تو رک گیا ہاتھی، پے تعظیم کعبہ عاجزی سے جھک گیا ہاتھی۔ گرا سجدے میں سر ایسا کہ پھر اوپر نہیں اٹھا، ہزاراں کس پڑے تن پر مگر یہ سر نہیں اٹھا۔ یکا یک اب رہا نے مڑ کے دیکھا فوج کی جانب، حرم کی سرزمین پر بڑھنے والی موج کی جانب۔ نظر آیا قطاراں در قطاراں رک گئے ہیں سب، بروئے کعبہ سجدے کر رہے ہیں جھک گئے ہیں سب۔ تعجب اور گھبراہٹ کا ہنگامہ ہے پیش و پس، مہاوت مارتے ہیں ہاتھیوں پر پے بپے آنکس۔ پڑے ہیں اس طرح ہاتھی کہ جنبش ہی نہیں کرتے، خدا کا ڈر ہے دل میں آج شیطان سے نہیں ڈرتے۔ اصحاب فیل کا کفر شاعر نے اپنے ان اشعار میں بیان فرمایا۔ نکالی ابرہہ نے تیغ ہاتھی سے اتر آیا، مخاطب کر کے اپنی فوج کو کمبخت چلایا، کہ بزدل ہاتھیوں کو چھوڑ کر آگے بڑھیں فوجیں، بہا دیں آج کعبے کی اٹھی لہریں چڑھی موجیں۔ یہ کہنا تھا کہ چھائی آسماں پر ایک بدلی سی، فضا میں روشنی مہر کر دی جس نے گدلی سی۔ بلندی پر سے عبد المطلب حیرت سے تکتے تھے، کہ وہ خطہ جہاں یہ لوگ ایسا کفر بکتے تھے، وہاں زیرے فلک ساری فضا پر چھا گئیں چڑیاں، خدا جانے کہاں سے جمع ہو کر آ گئیں چڑیاں۔ یہ ننھی منی چڑیاں تھیں ابابیلوں کا لشکر تھا، ذرا سی چونچ میں نازک سے ہر پنجے میں کنکر تھا۔ نہ کی جب اب رہا نے ایک ذرا بھی حرمت کعبہ، ابابیلوں نے کی آ کر یکا یک نصرت کعبہ۔
بلندی سے ابابیلوں نے پھینکے اس طرح کنکر کہ چھلنی کی طرح سے چھد گئی یہ فوج بد اختر۔ وہ ظالم اب رہا اور اس کے ساتھی ایک ساعت میں پڑے تھے سب کے سب دھنکی ہوئی روئی کی صورت میں۔ وہ فوجیں اور وہ ہاتھی اور ان کے ہانکنے والے خدا کے قہر نے ایک آن میں پامال کر ڈالے۔ یہ زندہ معجزہ دکھلا دیا اس مہر انور نے، چھپا رکھا تھا جس کو عصمت دامان مادر نے۔ یہ پوتا واسطے سے جس کے دادا نے دعا مانگی، وہ جس کے نام سے نادید تائید خدا مانگی۔ وہ بچہ آمنہ کے گھر میں پیدا ہونے والا تھا، وہ نور اب چند ہی دن میں ہویدا ہونے والا تھا۔ جہاں کے واسطے امن و خوشی کے دور باقی تھے، وہ دن آنے کو تھا بس 2 مہینے اور باقی تھے۔